انڈیا کی صورتحال کو، بھارت کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو تین اس وقت بڑے محاذ ہیں جس کا بھارت کو سامنا ہے۔ اس میں ایک چائنا کے ساتھ سرحدی کشیدگی کا معاملہ ہے، دوسرا کورونا کی وبا ہے جو بے قابو ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 1 لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں یا ٹیسٹ کیس ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اور 65 میں بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے تو بالکل پکا انہیں یقین تھا نا، جیسے اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ سیالکوٹ اور لاہور پہ قبضہ کرنے میں تو کوئی چیز رکاوٹ ہی نہیں نا۔ وہ تو انہیں پتہ نہیں تھا نا پاکستانی فوج ہے کیا چیز ہے جی۔ 71 میں تو فوج تھی ہی نہیں نا، ایک ڈویژن فوج سے تھوڑی ایک ایسے ملک کا دفاع کیا جیسے چاروں طرف سے دوسرے اتنے بڑے ملک نے گھیر رکھا ہو اور ادھر سے کوئی سپورٹ ہی نہ ہو تو مغربی پاکستان سے حملہ کرنا تھا۔ وہ تو اتفاق ہے، ورنہ 48 میں تو وہ ہم سے نہیں جیت سکے، ہم نے اتنا بڑا علاقہ آزاد کرایا۔ ہمارے وقت کتنی فوج تھی؟ ایک ڈویژن آرمی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اور 65 میں جب وہ حملہ ناکام ہو گیا تو جارج فرنانڈس، یہ کارگل میں ہوا تھا، جارج فرنانڈس اور وزیر دفاع کا جھگڑا ہو گیا، اس وقت بھی جھگڑا ہو رہا تھا۔ یہ جب پسپائی پہ آتے ہیں، میں انہیں ایک بات آپ سے کہی تھی، اس پہ لوگوں نے غور کم کیا، اس پہ کوئی ریئیکشن بھی خاص نہیں آیا۔ ہندو صرف وہ جنگ لڑ سکتا ہے جو وہ جیت سکتا ہو۔ غلطی انہوں نے کیا کی؟ افغانستان میں اب بھی لگے ہوئے ہیں کہ ملیشیا بنانے میں، وہ اشرف غنی کے ساتھ مل کے، کیونکہ آرمی میں تو کوئی نہیں ہے۔ جب افغانستان پہ آئیں گے تو پھر تفصیل سے بیان کروں گا۔ اب دیکھیے، کوئی تنازع انفیکٹ چین کے ساتھ ان کا تھا ہی نہیں، کوئی بہت ڈیمارک کی ہوئی سرحد نہیں تھی۔ جیسے میں نے کل کہا، ویران علاقہ تھا، چو ان لائی بھی چاہتا تھا کہ کوئی جھگڑا نہ ہو، نہرو بھی یہی چاہتا تھا۔ اب کیوں ہوئی وہ جنگ؟ نہرو اپنے انتہا پسند ساتھیوں سے ڈرتا تھا، کیونکہ یہ تو آج کا فینامنا ہے نا کہ نرائی پاگل آ گیا، ہندوتوا کا مسئلہ پیدا ہو گیا، جس سے ایک نہیں 3 محاذ کھل گئے، ایک اندر کھل گیا، ایک پاکستان کے خلاف تیز ہو گیا، وہ تو ہمیشہ سے تھا، اور ایک چین کے خلاف۔ اسی نے بپن راوت نے بیان دیا تھا نا کہ بیک وقت چین اور پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بیک وقت تو رہا ہے ایک طرف۔ اب صورتحال یہ، ایک طرف تو انہوں نے مالدیپ سے معاہدہ کر لیا، انہیں اتنی ضرورت نہیں رہی۔ امریکہ میں ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ ان پہ اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہو، یہ بڑے ہارڈ بارگینر ہیں۔ دوسری طرف بحرین والا آپ نے سن لیا، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں ایک جزیرے پر، امارات کے قریب ایک جزیرے پر موساد نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا ہے۔ جنوبی سمندروں پہ تو امریکہ جو ہے وہ بحری بیڑے اس کے آتے جاتے رہتے ہیں، وہ تائیوان کے قریب سے گزرتے ہیں، چینی میں اس کی مزاحمت بھی کرتے ہیں، آسٹریلیا ان کا حلیف ہے، جاپان ان کا حلیف ہے۔ ایسا لگتا ہے دنیا کا کینوس تبدیل ہونے والا ہے ہارون صاحب۔ دنیا جو ہے وہ بدل گئی اور بدلتی چلی جائے گی۔ کبھی روس میں اور امریکہ میں تھی سر جنگ، فرق یہ ہے روس کی کوئی اکانومی نہیں تھی، ہر صبح 5 لاکھ آدمی مضافات سے ماسکو میں ڈبل روٹی لینے آتے تھے قطار میں کھڑے ہو کے۔ چین جو ہے اس کی اکانومی اتنی بڑی ہے، اور دوسری یہ ہے وہ کہ امریکہ پہ انہیں ایک بالادستی حاصل ہے، وہ ایک ٹف قوم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ تو ابھی اسرت سے نکلے ہیں نا، اور وہاں تو یہ ہے کام کرو تو کھاؤ اور زیادہ تنخواہ لو، ٹھیک ہے۔ امریکہ میں تو 5 6 7 نسلیں تمول میں گزر گئی ہیں، آسودگی میں، جنگ کرنے کے وہ قابل نہیں ہیں۔ بہرحال پاکستان کا اس میں بھلا ہو گیا۔ پاکستان پہ پہلے بھی خیر آسانی سے تو حملہ کر کے بچ کے نہیں نکل سکتے تھے، لیکن اب تو یہ ہو گیا کہ ایران والا معاملہ بھی ہو گیا، اور افغانستان میں اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اشرف غنی رہ جائے، یا پرولانگ ہو جائے، یا ٹرمپ ہار جائے، کوئی سچویشن ہو افغانستان پہ۔ لیکن ہارون صاحب، اس بات کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر، وہیں کے لوگ یہ اندیشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ چائنا جو اپنی سرمایہ کاری کو بڑھا رہا ہے، ایک طرف پاکستان کے ساتھ سی پیک کا روٹ لے رہا ہے، دوسری طرف ایران کی طرف بھی جا رہا ہے، مختلف روٹس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں وہ بھارت کے اوپر بھرپور طریقے سے حملہ کر دیں۔
نہیں وہاں دیکھیے انڈیا وہ حملہ نہیں کریں گے، وہ اپنا رسوخ بڑھائیں گے اور وہ ایسی پالیسی اختیار کریں گے کہ اندر ان کے جو ڈویژن ہے وہ بڑھ جائے طریقے سے. مثلا پرانی نسل کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں کہ جب ہمارا جھگڑا تھا ہی نہیں کبھی، وہ 17,000 فٹ کی بلندی پہ جہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگتا، اس کے لیے اتنی ڈپلائمنٹ کرنا اور جنگ کرنا وہ کہاں سے شروع ہوا؟ کہ اقصی چین ہمارا حصہ ہے. آپ اپنے سے 5 گنا بڑی فوجی طاقت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ملک کا فلاں حصہ جو ہے وہ ہندوتو آبائی بخار، وہ جب بخار پیدا ہو جاتا ہے جو بھارت کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کرتا ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اس کو چونکہ ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جائے، ابھی وہ پاپولر ہے، ابھی یہ بخار بڑھے گا. صاحب پروگرام کے آغاز پہ بین الافغان مذاکرات جو ہو رہے ہیں دوحہ میں، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، کتنی امید ہے کہ واقعی یہ مذاکرات کامیاب بھی ہوں گے؟ دیکھیے مذاکرات کا ہونا تو بہت اچھا ہے، لیکن افغانستان بہت پیچیدہ معاشرہ ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. افغانستان ایک بات تو یہ ہے کہ قبائلی معاشرہ، اور قبائلی معاشرہ ایک ہسٹوریکل پروسیس میں بتدریج ایک جدید معاشرے میں ڈلتا ہے. مثلا اس کی فوج ہے، اس میں شمال کے لوگ زیادہ ہیں، پشتون اکثریت میں ہونے کے سب سے بڑا وہ لسانی گروپ ہونے کے باوجود اس میں زیادہ نہیں ہے. اب اشرف غنی صاحب آئے کہ ملیشیا بھی بنا رہے ہیں ازبکوں کی اور تاجکوں کی مدد سے، اس میں انڈیا بھی مدد کر رہا ہے، حکمت یار نے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروچ یہ ہے کہ امریکہ کا قیمتی سرمایہ جو ہے وہ سادہ طریقے سے سوچتا ہے، اس کی خامیاں بھی بہت ہیں، کہ یہ سارا سرمایہ $1,000 بلین یہاں لگ چکے ہیں، بندے ان کے مرے ہیں، رسوائی ہوئی ہے، طویل ترین 19 سال کی جنگ ہے، اکتوبر 2001 میں آئے تھے. اس سے ملا کیا؟ 4,000 آدمی وہ لے گیا ہے، 4,000 وہ نومبر تک لے جانا چاہتا ہے، اس کے بعد برائے نام رہ جائیں گے. کہ یہ جو پیسہ ہے $100 بلین لگ رہا ہے سال کا، یا $70 بلین لگ رہا ہے، یہ اس سسٹم میں جائے تو ایون امریکہ میں بھی یہ بہت بڑی رقم ہے. اب اشرف غنی صاحب کی کوشش کیا ہے؟ اشرف غنی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ 5,000 قیدیوں کی رہائی کا طے ہوا تھا، 1,000 طالبان کی قید میں تھے، 5,000 جو ہے وہ حکومت کی قید میں تھے. وہ بڑی مشکل سے دباؤ سے وہ رہا ہوئے. وہ کیا چاہتے تھے؟ جنگ بندی ہو جائے. تو طالبان تو یہ سمجھتے تھے میجارٹی ایریا پہ 70-80% ایریا پہ تو ان کا قبضہ ہے، بڑے شہروں پہ نہیں ہے. وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اگر ہم نے جنگ ہی بند کر دی، انہوں نے کم کر دی ویسے حملے، یہ انڈرسٹینڈنگ دی، اور اس پہ فیبرری میں شروع ہوا، 29 فروری کو معاہدہ ہو گیا امریکہ کے ساتھ.